والسلام علی اشرف المرسلین وعلی آلہ وصحبہ اجمعین۔ قال النبی صلی اللہ علیہ وسلم الراحمون یرحمہم الرحمن ارحموا من فی الارض یرحمکم من فی السماء۔ صدق اللہ العظیم۔ آج ہمارا تیسرا روز ہے اور سب سے پہلے خوشخبری یہ ہے کہ میں نے آپ کے سامنے ایک ایسی حدیث پڑھی ہے جو محدثین کے ہاں مسلسل بالاولیہ، حدیث الرحمہ المسلسل بالاولیہ۔ تو یہ حدیث جو ہے محدثین کے ہاں یہ ہوتا ہے کہ جب بھی لوگ ان کے پاس اہل علم آتے ہیں یا وہ جاتے ہیں تو سب سے پہلے یہی حدیث پڑھتے ہیں۔ تو آج کی مجلس میں جتنے علماء مجھ سے سن رہے ہیں میں ان کو یہ بتانا چاہتا ہوں کہ یہ حدیث مسلسل بالاولیہ حدیث الرحمہ یہ میں نے تقریباً 50 سال پہلے جامعہ اشرفیہ میں حضرت قاری طیب صاحب سے سنی تھی۔ اس کے بعد مکہ مکرمہ میں حضرت شیخ الحدیث مولانا زکریا سے سنی تھی۔ اس کے بعد یہاں کے عرب 20 علماء جن کے نام سارے میرے ثبت میں لکھے ہوئے ہیں، جو لوگ میرے پاس مسلسلات پڑھتے ہیں ان کے اندر ان کے نام ہیں۔ اب کہنے کا مقصد یہ ہے کہ یہ بہت بڑا شرف ہے۔ پھر اس کے بعد کئی سال تک میں مسلسلات پڑھتا رہا۔ شیخ ابو الفیض محمد یاسین فدانی جو مسند العصر تھے، پوری دنیا میں ان سے بڑا حدیث کے اندر اور سند کے اندر کوئی دوسرا آدمی نہیں تھا۔ اپنے آپ کو وہ مسند العصر کہتے تھے۔ مصر کے، شام کے، سیریا کے، مغرب اور مشرق کے، حتیٰ کہ مفتی تقی اور رفیع صاحب بھی انہی سے مجاز ہیں جن سے میں مجاز ہوں۔ پھر اس کے بعد مراکش کے بڑے بڑے محدثین شیخ عبداللہ غماری، محمد صدیق غماری اور بہت سے۔ اب شیخ یاسین فدانی فرمایا کرتے تھے کہ اجازنی الف شیخن، اب میں آپ کو ان سب جتنے طریق سے مجھے اللہ نے اجازت دلوائی ہے ان اکابر سے، آج جتنے لوگوں نے جو علماء ہیں آپ میں سے جنہوں نے مجھ سے یہ حدیث سنی ہے، آپ سب کو میں اس کی اجازت دیتا ہوں۔ پوری دنیا سے ہمارے شاگرد بیٹھے ہوئے ہیں، امریکہ سے، انگلینڈ سے، ہندوستان سے، پاکستان کے کئی شہروں سے۔ یہ اس نے لکھا ہے یہ وقت نماز کا ہے، یہ تبدیل کریں۔ تو اب پوری دنیا میں کہیں نہ کہیں وقت نماز کا ہوتا ہے۔ اب ہمارے بعض ساتھی جو ملائیشیا اور چین سے ہمارے ساتھ ملتے ہیں ان کے ہاں نماز کے اوقات آتے ہیں بیچ میں، اور جن کے ہاں نماز کا وقت ہے وہ نماز پڑھیں۔ میں نے بھی ابھی عصر کی نماز پڑھی ہے، ابھی اذان ہوئی ہے، میں بیٹھا ہوں نماز پڑھ کے، کوئی حرج نہیں، نماز مقدم ہے، پہلے آپ نماز پڑھیں۔ اب آج ہماری تیسری مجلس ہے جس میں نے سب سے پہلے جو میرے سامنے بیٹھے ہوئے ہیں ان کے سامنے حدیث الرحمہ المسلسل بالاولیہ اس کو ذکر کیا ہے، اور آپ سب سننے والوں کو میری طرف سے اجازت ہے۔ اب آپ آ جائیں کہ ہمارے درس میں آج کچھ ہمارے ساتھی علماء نئے ہیں، تو میں 1 منٹ سے زیادہ نہیں لگاؤں گا۔ پہلی مجلس میں ہم نے کیا کیا بیان، پھر اسی طرح تھوڑے سے وقت میں دوسری مجلس میں ہم نے کیا بیان کیا۔ تو میرے عزیزو یاد رہے کہ ہم نے پہلی مجلس میں جس امر پہ زور دیا تھا وہ تھا توفی کی اہمیت قادیانیوں کے ہاں اور توفی کی اہمیت اہل اسلام کے ہاں۔ اس کے اعادے کی ضرورت نہیں، یہ آپ میرے کلپس جو ہیں جو آج میں نے بھیجے ہیں ان کے اندر آپ آرام سے سن لینا۔ 5 میں نے آپ کو کلپ اپنے بھیجے ہیں، ان میں سے 4 توفی کے مختلف پہلوؤں سے ہیں جن کو میں بعض کو ذکر کر چکا ہوں اور بعض کو آج ذکر کروں گا، اور ایک جس کے لیے انشاءاللہ ہم کل بات کریں گے، توفی کا ایک پہلو انشاءاللہ کل ہم اس پہ بات کریں گے، وہ ہے توفی عیسیٰ
حضرت خیر الانام. ابھی تک ہم قرآن کی زبان میں آپ کو توفی سمجھا رہے تھے، اور میں نے اس لیے اس کو مقدم کیا کہ بہت سے منکرین حدیث کہتے ہیں جی قرآن تو خاموش ہے، جیسے یہ غامدی ہے، قرآن تو خاموش ہے، وہ تو کچھ بھی نہیں کہہ رہا. تو اس لیے میں آپ کو پختہ کر رہا ہوں کہ سب سے قوی دلیل ہمارے لیے تو ایک حدیث صحیح بھی کافی ہوتی ہے ہمارے لیے، ہم مسلمانوں کے لیے. لیکن یہ لوگ جو الحاد فی آیات اللہ کر کے اپنے مطلب کے احکام پہ آیات اللہ کی تعویل کرتے ہیں، میں ان کے الحاد کو، اس کا کلا کما کرنے کے لیے آپ کو پختہ کر رہا ہوں کہ قرآن سے ہم نے اسلامی توفی کیسے ثابت کرنی ہے، قرآنی توفی کیسے ثابت کرنی ہے. توفی کا وہ معنی جو صحابہ کے ہاں تھا، اور پھر کل ہم بتائیں گے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت عیسیٰ کے بارے میں کیا کچھ فرمایا. اب آج میں آپ کو صبح کے وقت کئی نئے چارٹ دے چکا ہوں، یہ آپ سب کو یاد ہونا چاہیے. پہلی مجلس میں ہم نے پہلا چارٹ بتایا تھا کہ توفی قرآن کریم میں 3 مدلول اس کے بیان ہوئے ہیں. توفی ایک لفظ جنس ہے جس کی 3 انواع ہیں، یہ ہم نے پہلی مجلس میں بتایا تھا. دوسری مجلس میں ہم نے تمام آیات قرآنیہ کا چارٹ آپ کو بھیجا تھا، جس کے اندر ہم نے بتایا تھا کہ دیکھیں 24 آیات ہیں قرآن میں توفی کی، یاد رکھیں آپ بھی اچھی طرح، جن میں سے 22 آیات عمومی توفی کی ہیں. عمومی توفی کون سی؟ جس کو میں نے آپ کو بتایا تھا کہ عمومی توفی یہ ہے کہ موت کے وقت اللہ توفی فرماتا ہے ان لوگوں کی جو اموات ہیں، اور نوم کے وقت ان کی توفی فرماتا ہے جو نائمین ہوں. تو توفی نائمین یہ عمومی توفی ہے، یہ خصوصی نعمت نہیں ہے کہ خاص بندے کے لیے ہے، یہ عمومی نعمت ہے. دنیا کے تمام بندے مسلمان ہوں کافر ہوں، حضرات انبیاء علیہ السلام ہوں، صحابہ ہوں، صالحین امت ہوں، یا اس امت کے گناہ گار لوگوں ہماری طرح، جتنے بھی ہیں توفی انعامہ یہ سب پہ ہے. اس کے لیے مسلمان ہونا بھی شرط نہیں، سوتے کافر بھی ہیں، لیکن سلانا یہ صرف اللہ کی صفت ہے. توفی کرنے کی نسبت اللہ نے اپنی طرف بھی کی ہے اور ملائکہ کی بھی طرف اللہ کے حکم سے. مگر توفی انعامہ اسے عمومی توفی اس لیے کہا گیا کہ اس کا صیغہ عام ہے. اللہ نے فرمایا اللہ یتوفی الانفس حین موتها والتی لم تمت فی منامها، کہ حین الموت یعنی اجل کے وقت جن نفوس کی اللہ توفی فرماتے ہیں وہ ہیں کہ جس توفی کے بعد فیمسک التی قضی علیہا الموت، ان کی ارواح کو اللہ اپنے پاس روک لیتا ہے. تو یہ توفی یلزمہ موت المتوفی، کہ اس کو متوفا کی موت لازم ہے. تو جو لفظ اپنے لازمی معنی پہ دلالت کرو اسے کنایا کہتے ہیں. یہ علمی اصطلاحات آپ سب علماء کو یاد رکھنی چاہیے. اور جس شخص کی توفی فی المنام ہو وہ توفی بھی عمومی ہے، چونکہ اللہ تعالیٰ یہ رات دن کام کر رہا ہے. اللہ یتوفی، یہ دیکھیں، دیکھتے جائیں میں کیسے مقارنہ بھی کر رہا ہوں کہ یہ توفی فعل مضارع سے اللہ نے ذکر کی کہ یہ بالاستمرار یہ کام اللہ تعالیٰ فرماتے رہتے ہیں. اب یہ تو 2 توفیاں ہوئیں عمومی، تیسری توفی خصوصی توفی ہے. اب اس کی دلیل کیا ہے خصوصی ہونے کی؟ کہ اللہ کا خطاب عام نہیں، اللہ یہ نہیں فرماتے یتوفی الانفس، اور نہ ہی یہ فرمایا توفی الانفس، نہ ہی یہ فرمایا متوفی الانفس، کہا اللہ یتوفی الانفس. تو الانفس کا صیغہ عام ہے. اب یہاں پہ کیا فرمایا؟ اذ قال اللہ یا عیسیٰ، خطاب خاص ہے، عیسیٰ علم ہے، عیسیٰ اصطلاح اصول کی زبان میں خاص ہے، عیسیٰ منطق کی زبان میں جزئی حقیقی ہے. اب یہ سنتے جائیں سارا. عیسیٰ لغت میں مفرد ہے، پھر آگے نحو میں علم ہے، پھر آگے چلیں
اصول کی زبان میں خاص ہے۔ تو یہ سب چیزیں اس بات کی دلیل ہیں کہ یہ توفی خصوصی ہے۔ اور یہ بھی بات یاد رکھیں، ابن اپنے سیوطی لکھتے ہیں اتقان میں کہ جن چیزوں میں قیاس درست نہیں وہ حوادث ہیں، واقعات ہیں، قصص ہیں۔ ان میں قیاس نہیں کہ اگر عیسیٰ کی توفی ہوئی ہے، توفی رفع، تو دوسرے کی کیوں نہیں ہوئی، فلاں کی کیوں نہیں ہوئی؟ تو یہ قادیانیت کا زوم باطل ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیوں وہ توفی نہیں فرمائی، آپ کیوں نہیں ہے اوپر، آپ کیوں زمین میں ہیں؟ تو عیسیٰ جو ہیں وہ بھی زمین میں آئیں گے اور ان کے لیے بھی خلد نہیں ہے، اور ان کے لیے بھی جہاں سے اللہ نے انہیں پیدا فرمایا ہے وہیں پہ وہ دفن بھی ہوں گے۔ تو یہ سارے امور اللہ تعالیٰ کے خرق عادت امور بھی اللہ کی سنت میں داخل ہیں۔ یہ نقطہ بھی یاد رکھیں آپ کہ جو امور خرق عادت ہیں وہ بھی اللہ کی سنت کے خلاف نہیں۔ بہت سے لوگ یہ سر سید کے جو پیروکار ہیں یا قادیانیت کے یا جو اپنی عقلانی لوگ ہیں، تو وہ یہ کہتے ہیں جی یہ کیسے آپ بتا رہے ہیں کہ عیسیٰ بغیر باپ کے پیدا ہوئے پھر وہ اوپر چلے گئے؟ تو یہ خرق عادت امور خلاف سنت اللہ نہیں ہے، یہ بھی یاد رکھیں۔ اس پہ مستقل میرا ایک محاضرہ ہے، میری کتاب محاضرات مکیہ، جو حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے بارے میں 26 محاضرات پہ مشتمل ہے۔ تو اس کا ایک محاضرہ اس موضوع پہ ہے۔ یہ میں تھوڑا تھوڑا اس لیے کتابوں کا تعارف کرا رہا ہوں تاکہ آپ مسئلہ توفی میں شیر بنے، لوگوں پہ مسئلہ توفی کو کھولیں، لوگوں کو افصاح و تبیین کریں مسئلہ توفی کو، جیسے میں آپ کو سمجھا رہا ہوں، اور قوت سے بیان کریں۔ تو یہ دو چیزیں، ایک توفی عمومی و خصوصی، عمومی کا دو قسمیں، خصوصی کی ایک، یہ پہلے دن ہم نے اس پہ بات کی تھی۔ دوسرے دن ہم نے کیا بتایا تھا کہ ہم یہ جو ضابطہ آپ کو بتا رہے ہیں قرآن کا ضابطہ، کہ اللہ جہاں توفی کا ذکر کرتے ہیں وہاں موت کا قرینہ ہو تو وہ توفی یعنی وہ قبض تام اماتۃ المتوفی ہوتا ہے۔ اماتۃ المتوفی، آپ سب عالم ہیں، اماتہ کا معنی ہوتا ہے مارنا، متوفی کا معنی ہوتا ہے مقبوض۔ یاد رکھیں اردو میں متوفی بے شک آپ مرنے والے کو کہیں، لیکن عربی میں یا قرآن کی اصطلاح میں متوفی بمعنی مقبوض ہے۔ یاد رکھیں آپ، مقبوض علی وجہ تمام۔ اگر اس کی اجل کا وقت ہے تو وہ میت ہوگا، اگر اس کے سونے کا وقت ہے تو وہ نائم ہوگا۔ یہ دو توفیاں، اور تیسری توفی ہے توفی رفع۔ تو تین توفیوں میں آج میں مقارنہ کر کے آپ کو بتاؤں گا تاکہ بالکل روز روشن کی طرح مسئلہ توفی کو بیان کرنا آپ سب کو آ جائے، اور جیسے فاتحہ میں آپ غلطی نہیں کرتے انشاءاللہ توفی میں بھی آپ غلطی نہیں کریں گے۔ تو آج ہمارا موضوع کچھ یوں ہے، وہ کیا ہے کہ ہم نے جو جدول آپ کو آج بھیجے ہیں وہ کیا کیا ہیں؟ تو پہلا جدول میں نے آپ کو نمبر 1 بھیجا تھا، قرآنی 3 توفیاں۔ پھر دوسرا جدول آپ کو بھیجا تھا کل کہ توفی کی تینوں صورتوں میں متوفی کی کیا پوزیشن ہوگی۔ توفی موت میں متوفی میت ہوگا، توفی انامہ میں متوفی زندہ اور نائم ہوگا، اور توفی رفع میں زندہ بحالت جسم و روح مرفوع ہوگا۔ آج جو میں نے پھر اس کے بعد تیسرا جدول میں نے آپ کو کل دیا تھا وہ تھا تمام قرآن کی آیات توفی۔ تو 23 آیات میں اللہ نے عام انسانوں کی توفی کو بیان کیا ہے، دونوں توفیوں کو، توفی نوم جیسے وہ الذی یتوفاکم باللیل، یہ توفی نوم ہے، اور باقی بہت سی آیات میں توفی اماتہ کا ذکر ہے۔ مگر قرآن کی صرف 2 آیتیں ہیں، یاد رکھیں، آپ بھی ڈرنے کی ضرورت نہیں۔ قرآن کی 2 آیتیں ایسی ہیں جن میں عیسیٰ علیہ السلام کی توفی کا ذکر ہے۔ ایک آیت یہ ہے اذ قال اللہ یا عیسیٰ انی متوفیک۔ اب آپ دیکھیں صرف ایک یہ آیت ہے جس میں عیسیٰ علیہ السلام کو
ان کی توفی ہونے سے پہلے توفی کی خبر دی جا رہی ہے. یہ نقطہ یاد رکھیں. صرف ایک آیت. یہ گھبرا نہ جایا کریں. اکثر لوگ گھبرا جاتے ہیں کہ جی 23 آیتوں میں توفی آئی ہے، تو 22 آیات سے عیسیٰ کا کوئی تعلق نہیں، عیسیٰ کی توفی کا. ہاں اتنا ضرور ہے کہ نازل ہو جائیں گے جب پھر دوبارہ دنیا میں، تو پھر عام انسانوں کی طرح توفی نوم بھی ان کی ہوا کرے گی رات کے وقت یا سونے کے وقت، اور توفی اماتہ بھی ہوگی. یہی ابن عباس کی تفسیر ہے، یا عیسیٰ انی متوفی کا ای ممیتو کا متا بعد انزالی ایاک من السماء. یہ چوتھی تفسیر ہم نے ذکر کی تھی کہ آسمان سے اترنے کے بعد یہ توفی اماتہ ہوگی ان کی، چونکہ وہ بھی انسان ہیں، وہ بھی بشر ہیں، اور ان کو بھی یہ عمومی توفی سے استثناء نہیں. پہلے دن ہم نے 3 توفیوں کی بات کی تھی. دوسرے دن ہم نے ان 3 توفیوں کو 25 آیات سے ثابت کیا. ان میں سے 2 آیتیں عیسیٰ سے تعلق رکھتی ہیں. ایک میں عیسیٰ کی توفی سے پہلے خبر ہے، اے عیسیٰ میں تمہیں توفی دوں گا، اور دوسری میں عیسیٰ کا بیان ہے جو آخرت میں اللہ کے سامنے وہ دیں گے. دنیا سے نہیں تعلق رکھتی کہ کیا عیسیٰ تو نے لوگوں کو شرک کے لیے کہا تھا کہ مجھے اور میری ماں کو معبود بنانا، اتخذونی و امی الہین، تو اس میں وہ کہیں گے کہ اے اللہ سبحانک، کیسے ایسے ہو سکتا ہے، ما قلت لهم الا ما امرتنی، تو نے مجھے توحید کا حکم دیا تھا، میں نے وہی ان کو حکم دیا. آگے فرمائیں گے فلما توفیتنی. یہ دنیا سے آیت تعلق نہیں رکھتی، یاد رکھیں. تو گویا 23 آیتیں ہیں جو دنیا سے تعلق رکھتی ہیں. 22 میں عمومی توفی ہے، توفی موت اور توفی نوم. ایک آیت میں توفی رفع کا ذکر ہے، اذ قال اللہ یا عیسیٰ. اور عیسیٰ کے متعلق دوسری آیت جو ہے فلما توفیتنی، یہ آخرت سے تعلق رکھتی ہے. اس لیے آپ حضرات آیات توفی کو دیکھ کے ڈرے نہیں، نہ گھبرائیں. میں نے پوری آیات کی تحلیل اور انالیسز آپ کے سامنے رکھ دی ہے، اور اسی چیز کا جدول آج میں نے آپ کو بھیجا تھا. ہم سب سے پہلے 4 تفصیلات جو ہیں ان کا خلاصہ آج آپ کو بتائیں گے. خلاصہ سنیں. اب آپ خلاصہ یہ ہے کہ پہلی وجہ تفسیر میں متوفی کا ظاہر ہے، صریح ہے اپنے معنی میں. کیا معنی ہے اس کا؟ قابض کا تماماً. اور دوسرا کیا ہے؟ ورافع کا، وہ نیچے سے اوپر لے جائیں گے. تیسرا ہے مطہر کا. تو یہ تینوں الفاظ اپنے اصل پہ ہیں، ظاہر پہ ہیں اور صریح ہیں. توفی میں صریح ہے، یعنی اللہ قبضہ کرنے والے ہیں. اللہ نے عیسیٰ علیہ السلام کو قبضے میں لے لیا، کما یلیق بشانہ، جیسے اللہ کی شان کے لائق ہے. پھر ان کو رفع فرما دیا، پھر ان کی تطہیر فرما دی. شاہ صاحب لکھتے ہیں کہ اللہ انہیں اطہار کی جگہ لے گئے جہاں ملائکہ تھے، جہاں تک ان کے کافروں کے نجس ہاتھ نہیں ان تک پہنچ سکتے تھے. وَمُطَهِّرُكَ مِنَ الَّذِينَ كَفَرُوا. اس کی تفصیل جو ہے میں نے آپ کو کل کہا تھا کہ میری جو کتاب ہے توفی اردو میں، اس کے صفحات بھی میں آپ کو کل لکھائے تھے. اب آج کا جو چارٹ ہے جو ہم نے آپ کو تفسیرات آیت توفی میں بھیجا تھا، ہم نے اس میں کہا کہ 4 تفسیریں درست ہیں. پہلی تفسیر کیا ہے؟ خلاصہ دیکھیں کہ عیسیٰ علیہ السلام کو قبض تام ہونا، رفع ہونا اور تطہیر ہونا. دوسری تفسیر کیا ہے؟ غور سے سنیں کہ متوفی کا یہ کنایا ہے. کنایا کیا ہوتا ہے؟ میں نے کل آپ کو بتایا تھا. کنایا یہ ہے ان يدل اللفظ على لازمی. دیکھیں میں آپ کے سامنے بول رہا ہوں، تو آج کا مدرس یہ کنایا کس سے ہے؟ دکتور سعید سے. اور آپ میرے سامنے ہیں آج کا طالب، یہ کنایا کس سے ہے؟ کیا نام ہے آپ کا؟ سلیم احمد. سلیم سے. اب آپ سمجھ گئے کنائے کو. اور جب ہم یہ کہیں گے کہ اللہ قبضے میں پورے طور پر لیں گے اور وقت کیا ہوگا؟ اجل کا، موت کا، تو یہ ہے کنایا موت سے. یاد رکھیں آپ. تو دوسری تفسیر یہ ہے کہ متوفی کا، چونکہ توفی ایک جنس ہے، 3 کو مشتمل ہے، اماتہ، انامہ اور رفع.
تو کون سی نو مراد ہے؟ تو دوسری تفسیر یہ ہے کہ متوفی کا کنایا ہے رفع سے، کہ اللہ تعالیٰ عیسیٰ علیہ السلام کو یہ بتا رہے ہیں کہ ہم آپ کو اٹھا لیں گے، تو یہ توفی رفع ہو گئی۔ لیکن اس میں ایک چیز یہ لازم آئے گی کہ اس میں تقریر ہے، تقریر نہیں، تقریر۔ وہ کیا تقریر؟ کہ متوفی کا اس کا کنایہ ہے رافعوں کا، یعنی اس سے قرینہ، تو اب تقریر ہو گئی نا، کو گیا دو دفعہ ایک چیز کو بیان کیا گیا ہے۔ اور اگر ہم یہ کہتے ہیں کہ ایک حیوان آیا میں کہتا ہوں آپ کو، یعنی جنس کی ہے، پھر اس کے بعد میں نے کہا کہ حیوان جو آیا وہ شیر تھا، اب آپ دیکھیں اسے کہتے ہیں جنس کا بیان نو سے، تو اس میں تقریر آ گئی۔ دوسری مگر موت کا ذکر ہے کہیں؟ نہیں ہے۔ تیسری تفسیر ہے منیموں کا، متوفی کا کس سے کنایا ہے؟ منیموں کا، سلانے سے۔ تو اس میں موت کا ذکر کہیں آیا ہے؟ سویا ہوا مردہ ہوتا ہے؟ نہیں ہوتا۔ چوتھی تفسیر ہے متوفی کا ای ممیتوں کا، تو یہاں موت کا ذکر آ گیا ہے۔ توجہ سے سنیں، تو یہ موت کا کنایا یہاں ہے ہی نہیں۔ آیت عیسیٰ میں نہ موت کا کنایا ہے نہ نیند کا، تو کہاں سے لائے؟ ابن عباس کہتے ہیں کہ مقدر مانا جائے گا۔ کیا؟ میں نے کل آپ کو بتایا تھا بعد انزالی ایاک من السماء۔ اچھا، تو اب اس تفسیر سے بھی نزول بھی ثابت ہوا اور حیات بھی ثابت ہوگی، کیونکہ یہ موت ان کی ہوگی کب؟ نزول کے بعد۔ اب آپ مسئلہ صاف ہو گیا کہ عیسیٰ کی توفی کے وقت تک کسی مفسر نے متوفیسہ سے موت نہیں لی۔ جس نے لی بھی ہے اس نے کہا کہ وہ موت جو بعد میں ہوگی تیرے دنیا میں آنے کے بعد۔ اسی لیے وہ مفسرین جن کی یہ رائے ہے، ابن عباس کی بھی رائے ہے اور بھی بہت سے مفسرین کی، وہ یہ کہتے ہیں کہ اس آیت میں مقدر بھی ہے، کیا؟ قرینہ۔ پھر تقدیم و تاخیر بھی ہے۔ تقدیم کیا ہے؟ کہ وفات تو بعد میں ہونی ہے، سینکڑوں سال بعد، لیکن ذکر متوفی کا پہلے آ گیا، اسے کہتے ہیں تقدیم و تاخیر۔ بیٹا سمجھ گئے ہو تقدیم تاخیر؟ جی استاد جی۔ یہ چاروں تفسیروں میں موت کا کہیں ذکر آیا ہے؟ نہیں آیا ہے، بالکل نہیں آیا۔ اس لیے اجماع ہے۔ ایک نقطہ چھوٹا سا میں آج آپ کو، ایک اور چارٹ میں نے بھیجا ہوا ہے آپ کو، بعد میں دیکھ لینا، اس میں میں نے مقارنہ کیا ہے تینوں توفیوں کا۔ اب آپ اس کو بھی سنیں، جو آج میں چاہتا تھا کہ میں آپ کو بتاؤں گا مقابلہ کر کے، تاکہ آپ پہ خلط مبحث نہ ہو جائے۔ تینوں توفیوں کا مقابلہ کرنے لگا ہوں ابھی میں۔ دیکھیں آپ، توفی موت کب ہوتی ہے؟ بولو، جب متوفا کی اجل کا وقت ہو۔ اجل کا وقت ہو جائے۔ اچھا، توفی نوم کب ہوگی؟ جب متوفا کو فی المنام، سونے کا وقت ہو۔ ٹھیک ہے، تو یہ ہے رات دن اللہ تمام بنی بشر کے ساتھ کرتا ہے، یاد رکھیں آپ۔ اب سب سے پہلا دیکھیں مقابلہ اس عمومی اور خصوصی توفی میں۔ خصوصی توفی وہ ہے جو صرف ایک بندے پر اللہ کی نعمت ہے، نعمت خاصہ عیسیٰ پہ۔ تو اگر ہم اس توفی کو بھی مارنے کے معنی میں کر لیں تو کیا یہ نعمت خاصہ بن سکتی ہے؟ نہیں بن سکتی، نہیں۔ شاباش۔ تو یہ پہلی بات یاد رکھیں، میں مقابلہ بھی کرنے لگا ہوں عمومی اور خصوصی توفی میں۔ پھر اس کا بعد یہ ہے کہ عیسیٰ کی توفی موت کے قرینے سے خالی ہے اور نوم کے قرینے سے بھی خالی ہے، اور باقی 22 توفیاں، 22 جگہ جو آیتیں ہیں، ہر آیت میں قرینہ یا موت کا ہے یا بولو نوم کا ہے، نوم کا۔ شاباش۔ تو آپ 22 آیتوں کو سن کے یہ نہ سمجھے کہ بہت آیتیں ہیں، یہ 22 کی 22 آیتوں میں لازمی قرینہ ہوگا یا موت کا، جیسے میں نے آپ کو بتایا حتی اذا جاء احدکم الموت توفته رسلنا۔ اب دیکھو یہاں موت کا لفظ اور رسلنا، فرشتوں کا حاضر ہونا،
یہ قرینہ موت ہے۔ موت اور ہے۔ آج جو میں نے آپ کو جدول اردو میں بھیجا ہے اپنی کتاب سے، میں نے ٹائپسٹ کو کہا وہ ہندوستان سے نکال کے بھیجو، اس میں ہر آیت کے ساتھ قرینہ بھی میں نے واضح کر دیا، عربی میں بھی اور اردو میں بھی۔ ٹھیک ہے جی؟ تو صحیح ہے۔ 22 آیات جو ہیں ہر آیت میں قرینہ مذکور ہے، یا نوم کا یا موت کا، سوائے عیسیٰ کی آیت کے۔ اس میں قرینہ نہ نیند کا ہے نہ قرینہ موت کا ہے۔ سمجھ گئے آپ؟ یہ میں مقابلہ جی کرا رہا ہوں تاکہ آپ کسی جگہ مات نہ کھائیں۔ اب آپ آگے دیکھیں، ایک اور بات یاد رکھیں، جب عیسیٰ علیہ السلام نے آخرت کے اندر اللہ کو یہ جواب دینا ہے کہ اے اللہ میرا کیا قصور ہے، میں نے تو کہا نہیں لوگوں کو، اللہ کو پتہ ہے، لیکن اللہ کی سنت مبارکہ یہ ہے کہ اللہ مجرموں پہ حجت کو قائم کرتا ہے۔ جو لوگ غیر اللہ کی عبادت کرتے ہیں دنیا میں، وہ صالحین اولیاء اللہ ہوں، انبیاء ہوں، تو ان کو بھی اللہ جمع کرے گا۔ وَيَوْمَ يَحْشُرُهُمْ وَمَا يَعْبُدُونَ مِن دُونِ اللَّهِ، اللہ جب عابد و معبود سب کو جمع کرے گا تو ان کے سامنے اللہ کو پتہ ہے کہ نیک بندے تو نہیں حکم دیتے شرک کا، مگر حجت کو پورا کرنے کے لیے اللہ ان سے سوال کریں گے اور پھر وہ جواب دیں گے کہ اللہ ایسی بات نہیں ہے۔ یہ میں مثال اس لیے آپ کو دے رہا ہوں تاکہ عیسیٰ کی توفیق کو آپ سمجھیں۔ تو عیسیٰ یہی جواب دیں گے آخرت میں۔ آگے سنیں، فَلَمَّا تَوَفَّيْتَنِي، اب ایک نقطہ یاد رکھیں، یہ توفی کبھی بھی کسی صورت میں توفی اماتہ نہیں ہو سکتی۔ کیوں؟ سنے غور سے، اس لیے کہ موت کا قرینہ ہی نہیں، نہ توفی انامہ ہے کہ انعام کا بھی قرینہ نہیں۔ یہ ماضی کی خبر ہے جو عیسیٰ آخرت کو اللہ کو بتائیں گے کہ اللہ میں اتنی دیر قوم میں رہا اور جب تم نے مجھے اٹھا لیا، تو کیا مطلب کہ میں قوم سے غیر حاضر تھا؟ میں آپ سے پوچھتا ہوں، آپ آج جامعہ میں ہیں، اگر کل جی آپ غیر حاضر ہوں تو اس کا مطلب یہ تو نہیں ہے کہ جو ایک جگہ غیر حاضر ہے وہ میت ہوتا ہے۔ نہیں، بالکل نہیں۔ عیسیٰ علیہ السلام نے کہا فَلَمَّا تَوَفَّيْتَنِي، جب تو نے میری توفی فرما دی، كُنْتَ أَنْتَ الرَّقِيبَ عَلَيْهِمْ، تو تو ان پہ رقیب ہے۔ اب پھر آگے ایک اور آیت بھی جوڑ لیں اس کے ساتھ تاکہ آپ کو پتہ چلے کہ اللہ کے پیغمبر عیسیٰ علیہ السلام قوم کے اس وقت تک گواہ تھے جب تک ان کی توفی نہیں ہوئی۔ پھر آگے سنیں، جب توفی ہو گئی پھر وہ اوپر چلے گئے، پھر جب نیچے آئیں گے اللہ فرماتے ہیں وَيَوْمَ الْقِيَامَةِ يَكُونُ عَلَيْهِمْ شَهِيدًا، پھر اللہ کے بندے عیسیٰ پھر اپنی امت پہ گواہ بنیں گے۔ یہ کون سی امت ہے ان کی؟ یہ بھی سنیں، شروع میں نے آپ کو پہلے دن یہ بھی آیت پڑھ کے بتائی تھی کہ عیسیٰ کی موت کا سارے قرآن میں کہیں ذکر نہیں۔ یہ لفظ موت میں جان بوجھ کے کہہ رہا ہوں تاکہ آپ کو دجل نہ قادیانی دے سکے کہ عیسیٰ علیہ السلام کی وفات بمعنی موت، میں وفات کا لفظ استعمال نہیں کرتا ہوں، موت کا جی لفظ استعمال کرتا ہوں جیسے قرآن ہے۔ تو موت کا خدا نے صرف اس آیت میں ذکر کیا ہے، وہ کیا کہ جب دنیا کے تمام اہل کتاب ایمان کے دائرے میں آ جائیں گے تب حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی وہ توفی جو توفی بمعنی اماتہ ہے وہ ہوگی، یعنی موت ان کی تب واقع ہوگی۔ تو اب کیا یہ دنیا کے لوگ اہل کتاب مومن ہو گئے ہیں؟ بلکہ اس نہیں۔ وقت تو مسلمانوں سے بھی ان کی تعداد زیادہ ہے، پتہ ہے کہ نہیں آپ جی کو؟ بالکل۔ لیکن انشاءاللہ جب وہ اتریں گے تو اللہ تعالیٰ اتنا غلبہ دیں گے دین اسلام کو، یہ ہم آج نہیں بیان کریں گے، یہ حدیث سے کل بیان ہوگا۔ اس لیے میں آج صرف قرآن کو ہی آپ کو بتا رہا ہوں اور بیان قرآن توفی کے بارے میں۔ تو اب یہ ساری چیزیں ذہن میں رکھیں کہ عیسیٰ کی توفی صرف ایک شکل میں ممیتوں کا ہو سکتی ہے کہ اللہ وہ خبر دیں نزول کے بعد کی، یہ بھی تفسیر صحیح ہے، کیونکہ اس میں بھی عیسیٰ کی، اب آپ دیکھیں کہ جب اعدائے عیسیٰ علیہ السلام نے مکر کیا، واللہ خیر الماکرین، اور خیر الماکرین کا مکر غالب رہا، تو اس کا ظرف مفسرین لکھتے ہیں یہ ہے ظرف، دیکھیں اذ قال اللہ یا عیسیٰ، یعنی مظہر تدبیر خدا بندی کے غلبے کا
क्या है? ईसा की तवफ़ी। तो ईसा की तवफ़ी का वो माना दुरुस्त है जो अल्लाह की कुव्वत और अल्लाह के गलबे और दुश्मनों की रसवाई का माना हो, सबब हो। तो क्या ईसा की उस वक़्त वफात या उस वक़्त वफात में माना मौत, ये ईसा का गलबा है या उसके दुश्मनों का गलबा है जब उन्होंने मकर किया था? ईसा के दुश्मनों का। दुश्मनों का। तो ये तवफ़ी का माना उस वक़्त की मौत नहीं हो सकता। इसीलिए बिल्कुल चारों तफसीरों में किसी मुफस्सिर ने तवफ़ी के वक्त की मौत की तफसीर नहीं की। ये पक्की नहीं बात की। याद रखें। बात क्लियर हो गई? जी उस्ताद जी। अच्छा, अब मैं एक और बात आपको बताता हूँ कि हजरत ईसा अलैहिस्सलाम की तवफ़ी 3 चीज़ों से इबारत है बनस्से कुरआन। इज़ क़ाल अल्लाहु या ईसा इन्नी मुतवफ़्फ़ीक व राफ़िउक व मुतहिरुक, यानी जिसमें तवफ़ी भी है, जिसमें रफ़ा भी है, जिसमें तत्हीर भी है। तो ये 3 चीज़ें किस शक्ल में जमा हो सकती हैं कि अल्लाह तबारक व तआला हजरत ईसा अलैहिस्सलाम को अपने कब्जे में जैसे उनकी शान के लायक है ले लें, फिर उनका रफ़ा फरमा लें। बल रफ़ाहुल्लाहु इलैहि, इसकी तफसीर कर दें, व मुतहिरुका मिनल्लज़ीना कफ़रू, फिर ऐसी जगह पे अल्लाह उन्हें पहुंचा दे जहां पे हमारे रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की उनसे मुलाकात हुई थी। याद रखें, ये 2 अंबिया की जिंदा की मुलाकात है। इस मसले को भी समझ लें आप। 2 नबियों की जिंदा मुलाकात आसमान में। ये बताएं कौन से 2 नबी थे? आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और हजरत ईसा अलैहिस्सलाम। हजरत खातमुन नबीन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सल्लल्लाहु अलैहि साहिब वसल्लम। मेराज नबी, और हजरत ईसा अलैहिस्सलाम साहिब तवफ़ी नबी। ये आप साहिब इस तरह बयान करें ताकि लोगों को भी समझ आ जाए। बिल्कुल उस्ताद। हजूर की खुसूसी एजाज और हजूर का खुसूसी वस्फ है खातमुन नबीन, और ईसा अलैहिस्सलाम का खुसूसी वस्फ क्या है? साहिब तवफ़ी। यहां से भी एक साहिब मसला समझाता हूँ। अगर तवफ़ी का माना मौत होता तो क्या ये ईसा की खुसूसियत बन सकती है? नहीं बन सकती है। यहीं से समझे आप। अगर हजूर का खातमुन नबीन का माना आखिरी नहीं तो ये आपकी खुसूसियत नहीं बनती। नहीं है ये बन भी समझ सकती, लो। बिल्कुल। ये कल इंशाल्लाह समझाऊंगा मैं, लेकिन वैसे इंशाअल्लाह। मैंने जाते जाते आपको कहा कि ये समझ लें। बिल्कुल। तो हजरत ईसा की तवफ़ी हजरत अबू हुरैरा रज़ियल्लाहु अन्हु की रिवायत है। ये भी नहीं, मैं आज मैं कल बातें करूंगा ये सारी। अभी सिर्फ मैं आपको, ताकि आप कुरान जो मुतवातिर है पूरे का पूरा और नस्से कतई है पूरे का पूरा, कतई दलालत है और ज़न्नी दलालत भी बाद आयात हैं, लेकिन ये वो बाज़ायत। आयात हैं जिसमें एक से ज्यादा तफसीर नहीं, चारों तफसीरें वजूह की हयात को साबित कर रही हैं। तो उम्मत की इजमा से भी हयात ईसा साबित है, और कुरान करीम के ज़ाहरी अल्फाज से भी साबित है, और मैं अहदीस की बात कल करूंगा इंशाअल्लाह। इंशाअल्लाह। अच्छा, अब ये चाहिए था कि जब मैं आपको ये सारे चार्ट भेज चुका हूं तो चार्ट आपके सामने होते। अब फिर मैं आपको थोड़ा सा बताता हूं तवफ़ी मखसूस या तवफ़ी खुसूसी या तवफ़ी ईसरी वो क्या है, उसके साथ कौन सी चीज जमा हो सकती है तीनों तौफियों में से। देखें, मैंने आपको बताया कि कुरान में इमाता, इनामा और रफा। अब ईसा की तवफ़ी के साथ क्या जमा हो सकता है? नींद जमा हो सकती है। याद रखें आप, जब तवफ़ी हुई कब हुई? जिस वक़्त दुश्मनों ने अहाता कर लिया। व मकरू व मकर अल्लाह वल्लाहु खैरुल माकिरीन। अल्लाह ने अपनी कुदरत का इजहार और मजहर तौफी को करार दिया। तो वो तवफ़ी तो फिर बचाना था, हिफाजत करना था, और ऐसी जगह ले जाना था कि जहां तक उनकी पहुंच नहीं थी। तो ये सारी चीजें हम बाद में कल बयान करेंगे जनाब रसूलुल्लाह सल्लम की तफसीर से और आपके बयान से। लेकिन आज हमारा सिर्फ इतना है
کہ چاروں تفاسیر سے ہم نے یہ بتا دیا کہ حیات بھی ثابت ہو رہی ہے، رفع بھی ثابت ہو رہا ہے، نزول بھی، جو مسلمان امت کا عقیدہ ہے۔ ابھی ہم نے کسی حدیث کا ذکر نہیں کیا، نہ حوالہ دیا۔ اب جو چارٹ میں چاہ رہا تھا کہ آج آپ کے سامنے کھلنے چاہیے، اور جو میں نے آپ کو بھیجے تھے، اس میں ایک چارٹ میں ابھی آپ کے سامنے اپنی کتاب سے کھولتا ہوں تاکہ میں کھل کے آپ سے بات کروں۔ اتنا تو آپ یاد رکھیں گے کہ توفی کا وہ معنی جو نعمت خصوصی بن سکے عیسیٰ کے لیے، یہ عیسیٰ کی توفی ہے، مگر مارنا یا سلانا یہ نعمت خصوصی ہے یا نعمت عمومی ہے بنی بشر کے لیے؟ نعمت عمومی ہے، عمومی ہے۔ پھر عیسیٰ کو اگر اللہ سلائے ہوئے لے گئے یہ بھی جائز ہے، بہت سے مفسرین نے ایسے بھی لکھا ہے، تو یہ جمع ہو سکتی ہے، مگر توفی کے وقت موت ہرگز نہیں، نہ توفی کے بعد موت، جب تک ان کا نزول نہ ہو۔ یہ مسائل ایسے ہیں کہ آپ عوام کو سمجھا سکیں گے اب یا نہیں؟ انشاءاللہ العزیز انشاءاللہ۔ یہ میں اس لیے اتنے پہلوؤں سے اس مسئلے کو ڈسکس کر رہا ہوں، اور پھر میں آپ کو جدولوں کے ذریعے، یہاں میں نے ایک بات لکھی ہے کہ اس میدان میں کام کرنے والوں کو یہ یاد رکھنا ہوگا، اولاً کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی توفی کا ذکر قرآن کریم میں صرف ایک آیت میں ہے، یاد رکھیں آپ، اور باقی 22 آیات وہ عیسیٰ سے تعلق نہیں رکھتی ان کے نزول سے پہلے۔ جب نزول ہوگا پھر عام انسانوں کی طرح وہ سوئیں گے بھی، توفی انعامہ بھی ہوگا، پھر عام انسانوں کی طرح موت بھی ہوگی ان کی، توفی اماتہ بھی ان کا ہوگا۔ تو یہ سارے کام ہوں گے، یہ چیزیں وہ ہیں جو آپ کو یاد کرنا چاہیے۔ پھر یہ بھی یاد رکھنا ہے آپ نے کہ عیسیٰ کی توفی میں جو الفاظ استعمال ہوئے ہیں وہ بالکل وہ نہیں جو عمومی توفی میں آئے ہیں۔ عمومی توفی میں اللہ فرماتے ہیں اللہ یتوفی الانفس، اور والذین یتوفون یتوفا، یہ یاد رکھیں، هو الذی یتوفاکم باللیل، یہ ہے بیان اسلوب، یعنی اسلوب کا بیان، توفی کا اسلوب بیان اللہ تعالیٰ کا یہ ہے عمومی توفی میں۔ اور عیسیٰ کی توفی میں ایسی بات نہیں ہے، چونکہ وہ ایک شخص کی توفی تھی اور ایک ہی بار تھی، اس لیے اللہ نے اس کو اسم فاعل کے صیغے سے بیان کیا ہے، یاد رکھیں، متوفیق۔ میں آپ کو ایک مثال دیتا ہوں، اب آپ دیکھیں، میں نے آپ کو ایک ہی دن پڑھایا، تو ایک ہی دن پڑھانے والا مدرس ہو سکتا ہے، اور اگر آپ یہ کہیں کہ الشیخ سعید یدرسنا، کہ وہ ہمیں پڑھاتا ہے، تو اس کا مطلب یہ ہے کہ میرے پڑھانے میں استمرار اور حدوث ہے۔ اب اس سے سمجھ لیں، تو اللہ نے انسانوں کی توفی کو یہ توفا سے بیان کیا، یہ عمومی توفی ہے۔ عیسیٰ بھی اس میں آئیں گے جب اتریں گے تو، مگر عیسوی توفی جو نعمت ربانی تھی اور خصوصیت عیسیٰ تھی، اس کو متوفی کا کیا کہ بتایا۔ اب آپ لوگ جب نحو پڑھتے ہیں تو بخوبی سمجھ سکتے ہیں کہ فعل مضارع اور اسم فاعل میں کیا فرق ہوتا ہے۔ اگر ایک دفعہ بھی ایک کام کر لے کوئی تو وہ اسم فاعل کا حقدار بن جاتا ہے۔ ایک دفعہ پڑھنے والا بھی قاری ہوتا ہے، ایک دفعہ بیٹھنے والا بھی جالس ہوتا ہے، ایک دفعہ کھڑا ہونے والا بھی کھڑا ہوتا ہے، مگر اگر مستمر اور برابر اور دوام سے کوئی کام کرے تو اس کے لیے فعل مضارع استعمال ہوتا ہے۔ اب آپ دیکھیں اسلوب بیان میں بھی بڑا فرق ہے۔ پھر آگے چلیے، اللہ تعالی نے عیسیٰ علیہ السلام کے علاوہ جتنے لوگوں کی توفی کا ذکر کیا ان کو کنایے سے بیان کیا،
अल्लाह यतवफ़्फ़ल अनफुस, ये नहीं कहा युमीतुल अनफुस। बिल्कुल। युमीतो ये सरी है मौत में, और यतवफ़्फ़ा ये किनाया है मौत से भी, मौत। नौम से भी और रफा से भी। ये एक और मुकारने का तरीका मैं आपको बता रहा हूं कि अल्लाह के उसलूब बयान में भी फर्क है। फिर तौफीए ईसा में शवाहिद कुछ ऐसे मिलते हैं कि वो मौत हो ही नहीं सकती। क्यों? कि ईसा के तमाम दुश्मन उसके घर का इहाता कर चुके हैं, सिर्फ उसको बचाने वाला एक जात है बाकी, ज़ात अल्लाह की। और वो अल्लाह है। तो उन्होंने उनको बचाने का जरिया क्या बनाया? तौफीए ईसा। अब तौफी बिल्कुल। समझ गए आप? जी उस्ताद, ये है असल। अल्हम्दुलिल्लाह। तो जिस मौरिद में या जिस वाक़े में ये खिताब ईसा को हो रहा है, वो ये तकादा करता है कि वो दुश्मन मारना चाहते थे और अल्लाह क्या करते थे, क्या फैसला था कि बचाना है। ये है बचाना है। तौफीक, ये है तौफीक। तो ये मैं आपको क्यों बता रहा हूँ इतनी बातें, कि ये तरीका है अवाम में बयान करने का। मैंने आपको शुरू में कहा था कि बयान मसला समझना भी है आपने, और अवाम में बयान करने का तरीका भी सीखना है। मैं अपने वादे पे कायम रहा हूं या नहीं हूं? बिल्कुल कायम है, अल्हम्दुलिल्लाह। अच्छा, इसलिए मैं ये कह रहा हूं कि ये चीजें हमें अवाम में कैसे, और अब परेशानी हमारी ये है कि तवफ़ी के मसाइल को हमारे अकाबिर अवाम में नहीं बयान करते थे। ये सही बात है, मैं भी हज़रत बिल्कुल। चिन्योटी से पढ़ा हूँ दौरा, वो मिर्जे की सीरत, मगर ये दौर तहकीक का दौर है, या तहकीक का माना यानी खारिज का दौर है। आजकल आम लोगों को भी तहकीक करने की खारिज हो जाती है। जिसके पास कंप्यूटर है वो गूगल में डाल देता है, नहीं समझे बात को। तो जी हमें बिल्कुल। भी फुल तैयार होना चाहिए। इसलिए मैं आपको इतनी मेहनत कर रहा हूं। तो हजरत ईसा की तवफ़ी की वो शक्ल जो उनकी खुसूसी तवफ़ी बन सके, वो सिर्फ उनकी तवफ़ी रफ़ा ही है, और रफ़ा ही अल्लाह की कुदरत का मदर है। बल्कि इसकी सराहत भी कुरान में आ गई, वमा क़तलूहु यकीनन बल रफ़अहु। रफ़अहुल्लाह। क्या ख्याल है, शेर बन जाएंगे आप? इंशाअल्लाह। घबराएंगे नहीं? इंशाअल्लाह नहीं घबराएंगे। बहुत से मेरे पास गुर हैं आपको इस मसले को समझाने के, लेकिन बहुत से गुर जो मेरी किताब है ना तौफ़ी की, मेरी जी गुजारिश है कि आप उसको जरूर पढ़ना। अब मैं आपको इंशाअल्लाह। थोड़ा सा तारुफ भी करा चुका हूँ उस किताब के बारे में। अब ये देखें, ये मैंने आपको आज भेजी है, मैं ये तलाश कर रहा था। ये 2 पेज देख लिया आपने? जी उस्ताद जी। ये सफा नंबर 126 उर्दू का और 127 मेरी उर्दू वाली किताब का। इसके अंदर क्या है? इसके अंदर पहला खाना है मुश्तक अद वफा तवफ़ा यतवफ़ा। दूसरा खाना है मिसाल, तीसरा खाना है मायना, चौथा खाना है करीना। मैं एक मिसाल पढ़ देता हूं ताकि आप समझ सकें। अब देखें, इसमें पहली मिसाल नंबर 1 है यतवफ़ौन, वल्लज़ीन युतवफ़ौन। मुदारिया मजहूल का सीगा है या नहीं है? जी युतवफ़ौना। युतवफ़ौन यानी जिनको बतमाम कब्जे में लिया जाता है। अब ये तवफ़ी, ये इसका तर्जुमा मैंने लिखा है कि तुम में से जो कब्ज किए जाते हैं, वयज़रून अज़वाजन, और बीवियां छोड़ जाते हैं, उनकी बीवियां दूसरे निकाह के लिए कब हलाल होंगी? यतरब्बस्न बिअन्फुसिहिन्न अर्बअत अशहुरिन व अशरा। 4 जी, महीने और तो 10 दिन। अब आप देखें, ये जदवल बहुत खूबसूरत है। ये मैंने एक मिसाल इससे पढ़ी, ये मैंने आज आपको भेजा था। अब आप देखें, पहली मिसाल, फिर आगे उसका तर्जुमा उर्दू में, फिर करीना देखें।
عورتیں بیوہ چھوڑنا. کون بیوہ چھوڑتا ہے؟ زندے چھوڑتے مرنے ہیں والے، بیوہ، سونے مرنے والے والے، چھوڑتے ہیں، مرنے والے. اور عدت کس حالت میں ہوگی؟ جب زوج مر جائے. مر جائے. اور آگے چلیں. اور وصیت کب ہوتی ہے؟ جب وہ موت کے آگے. بعد. دوسری مثال ہے حتی یتوفاہن الموت. یہ میں نے آج آپ کو جدول بھیجا تھا. حتی یتوفاہن الموت، یہاں پہ میں نے لکھا ہے کہ حتیٰ کہ موت انہیں قبضہ کر لے. اب غور کریں کہ توفی فعل ہے اور فاعل موت ہے. غور سے سنیں. پچھلے سال جب میں جامعہ اشرفیہ میں آیا تھا، شاید آپ کو یاد ہو، تو جب میں نے دورہ پڑھایا تھا جہاں علامہ صاحب پڑھاتے تھے، تو جی میرے ساتھ بالکل. ایک ہمارے ساتھی جامعہ اشرفیہ سے کوئی 60 سال پہلے فارغ ہوئے تھے. مجھ سے بہت عمر، میرے والد صاحب کی عمر کے قریب ان کی عمر تھی. انہوں نے لڑکوں کو کہا، اور وہ پاکستان میں لا کالج کے پروفیسر ہیں، بالکل. پرانے عالم اور بڑے ماہر. وہ اپنے جو ہمارا ہوا تھا نا مقدمہ کیپ ٹاؤن میں، تو وہاں وکیلوں کو وہ ٹریننگ دیتے تھے. وہ وکیل بھی میرے دوست ہیں، یہ بھی میرے دوست ہیں، بلکہ میرے ایڈوائزر ہیں پاکستان میں قانونی، یعنی امیر انٹرنیشنل موومنٹ کے. انہوں نے ایک گر بتایا، یہ میں نے قصہ اس لیے سنایا ہے. انہوں نے کہا ہمارے طلباء کو، پچھلے سال کی بات ہے، انہوں نے کہا دیکھو بیٹا، حتی یتوفاہن الموت، فعل اور فاعل دونوں مغایر ہوتے ہیں. تو یہ توفا فعل ہے اور الموت فاعل ہے. اگر توفی اور موت ایک ہی چیز ہوتی تو اللہ کے کلام میں ایک چیز فعل ہو اور فاعل بھی ہو، یہ نہیں ہو سکتا. نہیں ہو بڑی سکتا. اچھی بات انہوں نے، سادہ سی بات، یہ سادہ ہے میرے نزدیک بات. بہرحال اس آیت میں اللہ تبارک و تعالی نے موت کا لفظ ذکر کر کے بتا دیا کہ یہ توفی نوم نہیں، نہ توفی رفع ہے، بلکہ کون سی توفی ہے؟ توفی موت ہے. موت ہے. اب اس طرح میرے پاس اب اتنا ٹائم تو نہیں ہے کہ میں اس جدول کو علیحدہ علیحدہ کروں. میں آپ کو اور بتاتا ہوں ایک بات. دیکھیں میری طرف توجہ کریں. ایک یہ جدول بھی میں نے بھیجا ہے. میں چاہتا ہوں کہ آج توفی کے مسئلے کو ختم کر دوں اور آپ کو گائیڈ لائن دے دوں. یہ دیکھیں، یہ بھی میں نے بھیجا ہے. یہ اچھا، یہ بھی میں نے بھیجا ہے. یہ میری اردو کی کتاب کا 126 اور 27 صفحہ ہے، اور یہ میری عربی کی توفی کا 158 اور 159 صفحہ ہے. 59. بس فرق صرف یہ ہے کہ یہاں پہ میں نے اردو میں لکھا ہے، یہاں پہ عربی میں. اب میں آپ کو جو ہی اردو میں سمجھایا ہے اس کا عربی پڑھ کے سناتا ہوں، کیونکہ بہت سے ہمارے طلبہ اردو میں کمزور ہیں، ان کی انگریزی اچھی ہے یا عربی، تاکہ وہ بھی سمجھیں. انظروا یا ایھا المشائخ من امریکہ ومن برطانیہ، انظروا 158 صفحہ. انا عرضت عليكم جدول آيات التوفي في القرآن الكريم. فهذا الجدول يحتوي على 4 خانات. الخانة الأولى الكلمة، مثاله يتوفون، والآية في القرآن في البقرة 234، والآية والذين يتوفون منكم ويذرون أزواجا يتربصن بأنفسهن 4 أشهر و10، والقرینہ ترک الارامل، بیواؤں کو چھوڑنا، وذکر العدہ، عدت کا ذکر کرنا اور وصیت کا. اور مدلول اب کیا ہے؟ آگے ہے المدلول، یعنی توفی کا لفظ یدل علی ماذا؟ مدلولہ ان التوفی کنایت عن الاماتہ. یہ توفی اماتہ سے کنایا ہے، بسبب قرینۃ الموت. اب یہ دیکھیں، یہ سارا عربی میں جو میں نے لکھا ہے یہ ایک جگہ پہ، دوسری جگہ اردو میں لکھا ہے، اردو کا میں نے آپ کو پڑھ کے سنا دیا ہے. اسی طرح
یہ تمام آیات ہیں اور 2 آیتیں عیسیٰ سے متعلق. اب میں وہ آپ کو پڑھ کے سناتا ہوں تاکہ آپ ماشاءاللہ توفی کے مسئلے میں شیر ببر بنے. اب دیکھیں انشاءاللہ. اذ قال اللہ یا عیسیٰ انی متوفیک. یہاں پہ میں نے کہا ہے کہ مورد الکلام، یعنی جس وقت یہ کلام اللہ فرما رہے ہیں وہ ہے جب دشمنوں نے گھیرے میں لیا ہوا ہے، اور اللہ یہ بھی خبر دے رہے ہیں کہ اللہ خیر الماکرین ہے. تو اس وقت میں اللہ فرما رہے ہیں یا عیسیٰ انی متوفیک. تو یہ توفی موت ہو ہی نہیں سکتی اس وقت. بالکل بالکل صحیح. یہ بچانا ہے. کیسے؟ اس کی تفصیل ہے، متوفیق، رافق، مطہرک. اور اگر ابن عباس وغیرہ نے ممیتوں کا کہا ہے تو وہ موت کب کی ہے؟ بولیں کب کی موت ہے؟ قرینہ مقدر کیا ہے؟ واپس یعنی بعد السماء، آسمان سے اترنے کے بعد. توفی کے باب میں 2 رائے ہیں مفسرین کی. حیات کے بارے میں نہیں ہے، لفظ توفی کے بارے میں، کہ لفظ توفی صریح ہے یا کنایا. ایک علمی بات بھی یاد رکھیں آپ تاکہ آپ کو اصول فقہ بھی یاد ہو جائے. اصول فقہ کے اندر ایک بحث آتی ہے صریح اور کنائے کی، یہ بلاغہ میں بھی آتی ہے. تو اب آپ سمجھیں اس کی تطبیق میں آپ کو کرانے لگا ہوں. یہ بھی ایک جدول تھا، اس کا عنوان یہ ہے کہ تطبیق مصطلحات الاصول والبلاغہ علی آیت التوفی. ابھی میں آپ کو زبانی سمجھا دیتا ہوں. میں نے ایک جدول آپ کو آج بھیجا تھا، وہ یہ تھا کہ توفی کی آیت جو عیسیٰ سے تعلق رکھتی ہے، اصل میں اسی میں اختلاف ہے نا، باقی میں تو اختلاف ہے بھی نہیں. تو اس پہ میں زیادہ زور بھی اس لیے دے رہا ہوں. تو ایک میں آپ کو ابھی علمی مناقشہ آپ سے کرنے لگا ہوں کہ صریح وہ لفظ ہوتا ہے جو اپنے معنی پہ دلالت کر رہا ہے. اب آپ میری طرف دیکھیں، نظارتن، یہ عینک ہے، جی یہ صریح ہے. نظارے کا لفظ اس میں صریح ہے جو میں نے پکڑا ہوا ہے. اب آپ دیکھیں قلم، یہ قلم ہے، یہ اس میں صریح ہے. اور اگر ایک آدمی بہت لکھتا ہو تو اس کا نام میں قلم رکھ دوں تو یہ کنایا ہے. سمجھ گئے؟ کنایا ہے. جی بالکل. کنایا ہے. یا ایک آدمی بڑا سخی ہے تو اس کا نام میں حاتم رکھ دوں. بالکل. نہیں سمجھے بات کو؟ جی بالکل، یہ کنایا ہے. تو کنایا کیا ہوتا ہے؟ دلالت اللفظ علی لازمی معنی، کہ لازمی معنی. اب آپ دیکھیں میری طرف کہ ایک شخص کو اجل کے وقت اللہ قبضہ کرے، یلزمہ موتہ، تو وفات کا لفظ عربی میں یا اردو میں یا مسلمانوں کی جتنی زبانیں ہیں، یہ بھی آپ نقطہ یاد رکھیں، یہ آخر میں جو آپ کو بتانے لگا ہوں، مسلمانوں کی جتنی زبانیں ہیں، انڈونیشیا، ملائیشیا، انگریزی، اردو، عربی، سب لوگ موت کو وفات کہتے ہیں. کیوں کہتے ہیں یہ بھی آپ سن لیں. اور قادیانی بڑے آرام سے آپ کو چپ کرا سکتے ہیں، یہ بھی بات سن لیں. یہ جو میں آپ کو کہہ رہا ہوں، ایک ادھر اپنے کینیڈا میں ایک قادیانی ہے، جب یہ میں ڈالوں گا یوٹیوب میں تو وہ پکڑ لے گا شروع سے آخر سے کاٹ کے میرے اس کلمے کو کہ دیکھو جی مسلمانوں کا مولوی اپنے لڑکوں کو کہہ رہا ہے کہ تمہیں پتہ ہی نہیں. ایسے بھی یہ دجل کرتے ہیں. دجال ایک ہے وہاں کینیڈا میں، اس کا یہی کام ہے. چنوٹی صاحب کا بھی اس نے کیا. میں اس دن پڑھا رہا تھا علماء کو کہ دیکھو قرآن حکیم سے مسائل کا استنباط کرنا اللہ نے اہل اجتہاد کا کام فرمایا ہے، یہ اہل اجتہاد کا کام ہے. اس لیے عوام کو قرآن و حدیث سے مسئلے نہیں نکالنے چاہیے. اب اس نے میرا یہ کلمہ پکڑ لیا کہ دیکھو
یہ مولوی مسلمانوں کا عالم کہہ رہا ہے کہ عوام کو قرآن حدیث نہیں پڑھنا چاہیے، یہ دجالی اس نے کی، اور ساتھ ہی اس نے مرزا جہلمی کے ایک کلمے کو جوڑ لیا کہ مولوی لوگوں کو قرآن حدیث پڑھنے سے روکتے ہیں، یہ جوڑ کے ابھی تھوڑی دیر پہلے میں اپنا دیکھ رہا تھا تو وہ پھر اس کا آیا ہوا تھا، وہ ہر روز مجھے بھیجتا رہتا ہے، مجھے کوئی پریشانی نہیں، میں خوش ہوا کہ مجھ سے پہلے اس نے چنوٹی صاحب کا کے ساتھ ایسے کیا۔ حضرت چنوٹی ایک جگہ پڑھا رہے تھے اور جی فرمایا انہوں نے، مسلمانوں تم لوگ کیا ہو، تمہیں فکر نہیں، ہر قادیانی 10% دیتا ہے، 20% دیتا ہے، اور تم اللہ کے راستے میں رسول اللہ کی دفاع میں خدمت میں کچھ نہیں خرچ کرتے ہو۔ اب اس نے یہ پکڑ لیا اور آگے پیچھے سے حذف کر دیا، تو یہ بھی وہ لوگ کرتے ہیں، اس لیے مجھے اس بات سے بھی کوئی ڈر نہیں۔ میں آپ کو صاف کہتا ہوں کہ دیکھو بیٹا، ان مسائل کو مرتب طور پہ آپ کو سیکھنا چاہیے تاکہ آپ کسی بھی وقت میں ان کے چکر میں نہ آئیں۔ اب آپ دیکھیں اس آیت توفی عیسوی میں کچھ لوگوں نے تو یہ کہا کہ متوفی کا معنی ہی یہ ہے پورے طور پہ قبضے میں لے لینا اور اٹھا لینا اور تطہیر کر کے آسمان پہ پہنچا دینا، یہ ایک معنی ہے۔ باقی تینوں تفسیروں میں متوفی کا کنایا ہے، دو چیزیں ہو گئی، ایک میں کنایا نہیں صریح ہے اور دوسرے میں کنایا ہے، کس سے؟ رافعوں کا سے، دوسرا منیموں کا سے، تیسرا ممیتوں کا سے۔ یہ ترتیب آپ ذہن میں دے دیں تاکہ آپ خوب مسلح ہو جائیں اس مسئلے پہ بات کرنے سے۔ اب جنہوں نے کہا متوفی کا اس کا معنی ہے، ظاہر ہے اپنے معنی میں، ای قابض کا تماماً، ایک رائے یہ ہے، میں اس کو کہا کرتا ہوں ہذا ایسر الوجوہ یا ہذا اسہل التفاسیر، بس۔ دوسری تفسیر کیا ہے کہ یہ کنایا ہے۔ اب کنایا ہونے میں 3 تفسیریں ہیں اور تینوں صحیح ہیں اور تینوں بہت بہترین ہیں اور چاروں تفسیریں درست ہیں۔ کیا ہے کہ متوفی کا ای رافعوں کا، اس میں تقریر ہے، اور تیسرا کیا ہے متوفی کا ای منیموں کا، تاکہ آپ راستے کے خطرات سے محفوظ رہیں، سوئے رہیں، اور تیسری تفسیر کنائب کی کیا ہے ای ممیتوں کا، کہ یہ نہیں مار سکتے تجھے، میں نے تمہیں مارنا ہے، اس لیے ڈرنا نہیں ان سے۔ تو یہ عیسیٰ کو تسلی دی، یہ ہے توفی عیسوی۔ کہیں موت کا ذکر آیا ہے؟ نہیں۔ چوتھی تفسیر میں یہ ہے کہ میں تجھے مارنے والا ہوں، یہ مطلب نہیں ہے کہ ابھی میں مارنے لگا ہوں، تیرے دشمن بھی تجھے مارنا چاہتے ہیں اور میں بھی تجھے مارنا چاہتا ہوں۔ یہ انتہائی نامعقول تعویل ہے، باطل تعویل ہے، یہ بالکل غلط تعویل ہے، فاسد تعویل ہے، یہ قرآن کے سباق و سیاق سے بالکل ملتی نہیں۔ اب آپ جب عوام میں اس مسئلے کو بیان کریں تو آپ نے اس طرح بیان کرنا ہے کہ جب اللہ نے عیسیٰ کو یہ کہا، یعنی صرف آخری تفسیر، چوتھی میں آپ کو پکا کر رہا ہوں آپ کو، کہ جن لوگوں نے یہ کہا کہ میں تجھے مارنے والا ہوں تو آگے یہ بات نہیں کرتے، تو عیسیٰ کو تسلی اس میں تھی کہ اس لحظہ یہ تمہیں مار نہیں سکتے، وہ مارنا تجھے میں نے ہی ہے، کب؟ جب تمہیں دوبارہ اتاروں گا زمین پہ۔ اب آپ دیکھیں چاروں تفسیروں میں یا 2 طریقے، ظاہر ہونا، صریح ہونا یا کنایا ہونا، تو کنائے کی 3 شکلیں میں نے آپ کو بتائیں، وہ وہی 3 شکلیں جو میں نے پہلے دن آپ کو جدول دیا تھا کہ توفی کی 3 معنی ہیں۔ آج میں آپ کو ایک اور طریقے سے بھی اسی مسئلے کو سمجھاتا ہوں۔ آپ لوگ منطق پڑھتے ہیں، منطق میں جنس وہ مفہوم ہوتا ہے یصدق علی کثیرین مختلفین، جو ایسی کثرت پہ صادق آئے کہ ہر ایک کی حقیقت الگ ہو۔ میں آپ سے پوچھتا ہوں، اماتا مارنا یعنی یہ ایک حقیقت ہے، انامہ سلانا یہ ایک حقیقت ہے، رفع اٹھا لینا یہ ایک حقیقت ہے، یہ 3 مختلف حقیقتیں ہیں نا۔ جی لیکن توفی یہ نہیں ہے کہ ہر جگہ تینوں کے لیے آئے، نہیں، ایک جگہ وہ ایک کے لیے ہوگا۔
तो तवफ़ी जिन्स है और ये तीनों उसकी क्या है, नौ। अब देखो मंतकी तरीके से आप ऐसे बयान कर सकते हैं। अगर कोई कादियानी मंतिक पढ़ा हुआ है तो आप उसको कह सकते हैं कि भाई तवफ़ी जिन्स है, इसलिए ये तीन मानों पे सादक आ सकती है। सयूती ये कहते हैं कि खास और आम की बहस को उलमा को अच्छी तरह समझना चाहिए। असल बात यह है कि मंतिक का ऐसा गलबा हम पे होता है कि हम खलत कर जाते हैं। कैसे खलत? कि खास और आम ये उसूल की इस्तिलाह है, कुल्ली और जुज़ी ये मंतिक की इस्तिलाह है। याद रखें, ये नहीं है कि हर खास जुज़ी होता है, न ये है कि हर आम कुल्ली होता है। जुज़ी जो खास है वो कुल्ली भी हो सकता है और जुज़ी भी हो सकता है। ये बात याद रखें आप। मैं आपको आज ये बता रहा हूं, आइंदा आपने खास की मिसाल देनी है। जैसे ईसा, आप 10 शख्सों के नाम ले लें, ये खास की मिसालें हैं। खालिद, अमर, बकर, 10 ले लें, मुस्तफ़ा, मुनव्वर, जो भी लें आप 10, ये याद रखें। आगे देखें, अब आगे चलें। और खास अगर मुनफरिद अनिल अफराद है तो वो खास ही है, चाहे वो खासुल नौ हो, खासुल जिन्स हो या खासुल फर्द हो। ये भी आपने पढ़ा हुआ है ना, पढ़ा हुआ है कि नहीं, या उसूल फिक़ह नहीं पढ़े हुआ? तो अब आ जाए मंतिक की तरफ। खासुल फर्द मंतिक में जुज़ी हकीकी होती है, याद रखें आप भी, मगर खासुल नौ वो मंतिक में जुज़ी नहीं होती, वो कुल्ली होती है। मैं नसीहत करता हूं कि जब उसूल फिक़ह पढ़ें तो किताब की तकलीदी मिसालों के अलावा जिंदा मिसालों को भी बयान किया करें। अब आपको समझ आ गया ये नुक्ता क्यों मैंने खास आप पे बयान किया है। तो अब आ जाए, आज आप यहाँ समझें आप, तो लफ्ज़ तवफ़ी खास है या आम है? खास की तारीफ ये है, मा वुदिअ लिमअनन मालूमिन औ लिमुसम्मन मालूमिन अलल इनफिराद। इनफिराद का लफ्ज तलबा को समझ में नहीं आता, समझ आ जाएगी तो फिर वो गलती नहीं करेंगे। अब आप देखें, ईसा और तवफ़ी दोनों खास हैं। क्यों? कि जिस तरह ईसा इनफिराद के लिए वदा है, इसी तरह तवफ़ी भी इनफिराद के लिए है। जब मैं इत्कान भी पढ़ाता रहा हूँ तलबा को, तो मैं सोचता था यार सयूती ने ये नसीहत जो की है बड़ा अक्लमंद था। सयूती कई दफा ये कहता है लम उसबक इलैहि, ये मैं ऐसी बात बता रहा हूं कि मुझसे पहले किसी ने नहीं बताई। जैसे मैं तहदीस नेमत के तौर पे कह रहा हूं आपको कि इस तरह मुझसे पहले किसी ने मसला तवफ़ी बयान नहीं किया। तो इसका ये मतलब नहीं है कि मैं अफजल हूं ना, इसलिए कि ये इस दौर की जरूरत है। अब देखें ना आप तलबा, खास और आम का पता नहीं है, इस दौर में है हम, तो इस दौर में हाँ फिर हमें मेहनत करनी चाहिए। ये जो मेरी किताब है इसके 13 यूनिट हैं, 13 फसल, जिनमें से मैंने आपको 2-3 सिर्फ पढ़ाए। तो वक्त की जरूरत होती है, और ये जरूरत कौन पूरी करता है? हजूर से पहले नबी कौमों के साइस होते थे। जब हजूर ने फरमाया, ये जो खातमुन नबीन वाली हदीस है ना, ये यहाँ से शुरू होती है। ये भी मुसीबत है कि आप अपने मुकाम को नहीं समझते। आपका मुकाम है उम्मतों की सियासत करना, क़यादत करना। कुल्लमा हलका नबीयुन खलफहु नबीयुन। मेरा और आपका ये काम है कि हम कौम हमारे पीछे चले और हम आगे चले। फिर आगे फरमाया व अना खातमुन नबीन। ये इस हदीस का आखिरी कलमा है, ये याद रखें आप कि मैं आखिरी नबी हूं, मेरे बाद कोई नबी नहीं। तो अब ये काम जो अब यहाँ से ये एक मसला आपको समझ में आ जाएगा। हजूर ने ये क्यों नहीं हदीस में फरमाया कि अल उलमाउ वरसतु खातमिन नबीयीन? जी बिल्कुल, समझ लें आज तवफ़ी की बरकत से हिकमत कि जो काम अंबिया करते थे बनी इसराइल में, वो मेरी उम्मत के उलमा करेंगे। और हम सारे के सारे मिलके भी हजरत खातमुन नबीयीन का एक अकेले काम तब कहीं हम जाके अदा करेंगे। और अगर हम ये भी ना करें तो फिर कैसे हमारा रिश्ता हजूर से होगा?
میں آج بھی صبح ایک صاحب کو لاہور میں یہ نصیحت کر رہا تھا، کاش کہ ہمارے علماء صرف اپنا مقام سمجھ جائیں۔ تو یہ ہمارا مقام ہے کہ دنیا کے اندر کوئی بھی فتنہ اٹھے تو ہم آگے کھڑے ہو جائیں۔ تو اس دور کا یہ فتنہ ہے توفی کی باطل تعویل۔ چل اب آپ دیکھیں، میں نے آپ کو یہ بتایا کہ ایک تفسیر میں سب کے سب ظاہر ہیں، دوسری میں متوفی کا کنایا ہے، اور 3 سے کنایا ہے، یا انامہ سے، یا اماتہ سے، یا رفع سے۔ اب الحمدللہ بسط اور تفصیل آپ کے سامنے توفی کی آ گئی۔ میں ابھی آپ کے سامنے چند سطریں پڑھنے لگا ہوں۔ صفحہ نمبر 122 پہ ایک میرا جدول ہے، یہ میں نے آپ کو بھیجا ہے، یہ بھیج دیا آپ کو، مفسرین کی تفسیرات کا جدول۔ اور آگے میں نے جو خلاصہ نکالا ہے وہ سن لیں کہ یہ جو چارٹ ہم نے 4 تفسیروں کا کہا ہے، تمام مفسرین حضرت عیسیٰ کی حیات عثمانی، حیات آسمانی، ان کے رفع جسمانی، اور وہاں سے دوبارہ دنیا میں جسم سمیت تشریف لانے کے قائل ہیں۔ کیا خیال ہے آپ کا؟ میں صحیح کہہ رہا ہوں؟ آپ نے یہ خلاصہ میں نے صحیح نکالا ہے؟ نمبر 2، ماشاءاللہ، کسی بھی مسلم مفسر نے نزول سے پہلے ان کی وفات کا ذکر نہیں کیا ہے نا ابن عباس وغیرہ نے، لیکن کب وفات کا؟ ممیتوں کا کب؟ بعد وفات کے بعد۔ سالی۔ اہل انحراف کی طرف یہ نسبت ضرور ہے۔ اہل انحراف سمجھ گئے نا آپ؟ میں نے کن کو کہا ہے؟ منکرین حیات عیسیٰ کو۔ نمبر 3، یہ دیکھو سٹار کے ساتھ میں نے بیان کیے ہیں، یہ دیکھ لیں ذرا، دیکھ رہے ہیں آپ؟ جی استاد، یہ نمبر نہیں، سٹار لگائے ہوئے میں نے، یہ یاد رکھنے والی باتیں ہیں۔ تیسری بات، تمام مسلم مفسرین نے حضرت عیسیٰ کے رفع کو، یہ بات ذرا توجہ سے سمجھیں، حضرت عیسیٰ کے رفع کو بتمام رفع قرار دیا۔ اگر اللہ تعالیٰ، میری طرف دیکھیں، اللہ فرماتے ہیں قابضوں کا تماماً، متوفی کا، تجھے میں پورے طور پہ لوں گا، یعنی جسم و روح سمیت لے لوں، لیکن جب رفع کرنے لگے تو اللہ کہے کہ میں تجھے تو نہیں اٹھا سکتا، کیسے تیرا جسم اوپر جائے گا؟ جیسے قادیانی کہتے ہیں میں تیری روح کو اوپر لے جاتا ہوں۔ تو یہ رفع اس شخص کا ہوا جو مقبوض تھا۔ اب یہ سمجھ لیں کہ ایک انسان مقبوض ہوتا ہے، متوفا ہوتا ہے، قابض کا تماماً۔ اب کا میں آپ کو کہتا ہوں انتا، اب انتا سے مراد صرف داڑھی ہے آپ کی یا ٹوپی ہے؟ پورا جسم ہے۔ کا اور انتا ایک ہی معنی میں ہے۔ تو عیسیٰ کو اللہ جب فرماتے ہیں متوفی کا، تو کاف سے مراد روح و جسم ہے، پھر آگے کہہ رہے ہیں رافع کا، تو روح و جسم ہی ہے۔ قادیانی کہتے ہیں نہیں جسم کیسے جا سکتا ہے اوپر؟ یعنی اللہ عاجز ہے؟ اللہ قرآن میں کہتا ہے بل رفع اللہ، رفع عیسیٰ خود گئے ہیں اوپر یا اللہ ان کو لے گیا ہے؟ اللہ تعالیٰ لے گئے۔ تو یہ طریقہ آپ عوام کو سمجھا لیں گے انشاءاللہ ضرور۔ انشاءاللہ۔ چلیں آگے، تو جس کی توفی ہوئی اسی کا رفع ہے۔ تو اب اگر توفی یعنی مقبوض جسم و روح والے تھے تو مرفوع بھی جسم و روح والا ہوا۔ اب دیکھ لیں، کا متوفی کا، آگے رافع کا، اور آگے مطہر کا۔ تو پہلا کاف جو مقبوض ہے، متوفا ہے، وہ روح جسم والا ہے۔ تو دوسرا کاف رافع کا، وہ بھی روح جسم والا ہے۔ تیسرا کاف مطہر کا، یہ بھی روح اور جسم والا ہے۔ یہ میں تفسیر سے لے رہا ہوں، جو میں نے چاروں تفسیریں آپ کو بتائیں، ابھی قرآن کی بات ہو رہی ہے۔ اب آگے چلیں، تو حضرت عیسیٰ کی نہ متوفی جزوی ہے، جزوی میری طرف دیکھو، نہ رفع جزوی ہے نہ تطہیر جزوی ہے۔ یہ قادیانی جزوی کہتے ہیں،
कैसे कहते हैं? वो कहते हैं कि जी अल्लाह ताला ने फरमाया मैं इज्जत से तुम्हें ऊपर उठा लूंगा, तो रफा दर्जात का हुआ। तो ये इसे मैं क्यों कहता हूं कि ये नाकिस रफा है, जुज़वी रफा है? बोलें आप। ये जो 2-3 लड़के मेरे सामने थे, बेटा तवज्जो से सुनो कि रूह का रफा ये जुज़वी रफा है। क्यों? कि जो काफ मुखातब है जिसकी तवफ़ी हो रही है, वो पूरे तौर पे अल्लाह ने कब्जे में लिया या रूह को सिर्फ कब्जे में लिया था? पूरे तौर पर कब्जे में लिया। तो जिसका मकबूद और मुतवफ़ा पूरे तौर पे अल्लाह के कब्जे में आया, उसका रफा भी पूरे तौर पे हुआ। अब देखें, मैं सिर्फ तफसील से ही आपको सुना रहा हूं। तो आगे फिर अगर हम ये कहें कि नहीं रफा दर्जात का हुआ, तो ये जुज़वी रफा है या पूरा रफा है ईसा का? बोले। जुज़वी रफा हो गया, क्योंकि रूह जुज़ है ईसा की, पूरा ईसा नहीं। अब देखो, इस तरह अवाम भी समझ जाएंगे कि ये तफसीर नहीं, ये तावील बातिल है कादियानियत की। बिल्कुल। आगे वह मुतहिर का वो तफसीर करते हैं कादियानी कि तुझे दुश्मनों की तोहमतों से पाक करूंगा। तो अगर एक शख्स को आप उस पे जो तोहमतें लगें उससे पाक कर दें और उसके जिस्म को पाक ना करें, तो ये जुज़वी पाकीज़गी है या कुल्ली पाकीज़गी है? जुज़वी। शाबाश। तो पाकीज़गी उसकी होगी जिसका कब्जा भी पूरे तौर पे हो, तत्हीर उसकी होगी जिसका कब्जा भी पूरे तौर पे हो। तो ईसा अलैहिस्सलातु वस्सलाम के साथ तीनों काम उनकी मुकम्मल शख्सियत के साथ हुए हैं। ये भी कुरान कह रहा है। मैंने कोई तफसीर की बात नहीं की, मैंने कोई फिका की बात नहीं की, ना मैंने कोई हदीस पढ़ी है। अभी तक मैंने सिर्फ एक हदीस आपको इजाजत देने के लिए पढ़ी थी, वो हदीस उर रहमा। तो अब देखो बेटा, कुरान की नस से ही आपने उन लोगों को कब्जे में करना है, क्योंकि वो अक्सर कुरान की उसको मानने के दावा करते हैं और हदीस का इनकार कर देते हैं या ज़ईफ कह देते हैं उसे। तो कुरान जो मुतवातिर है उसकी ये कतई आयात में आपके सामने पढ़ रहा हूँ। तो अल्लाह ताला फरमा रहे हैं या ईसा इन्नी मुतवफ़ी रूहा का, ये कहा अल्लाह ने? नहीं, मुतवफ़ी का। मगर जब आम इंसानों की तवफ़ी की बात की तो उनको ये नहीं कहा अल्लाह यतवफ़ाकुम अंतुम, कहा यतवफ़ल अनफुस, तुम्हारी रूहों को कब्जे में करेगा। यहाँ भी एक मसला समझ लें, बहुत अहम मसला है, मेरे ज़हन में आ गया। हम मुसलमान ये कहते हैं कि रूह को मौत नहीं। ये बात भी सैयद अनवर शाह ने अपनी किताब में लिखी है और मैंने वही देखी और कहीं नहीं देखी, किसी मुफस्सिर की तफसीर में भी नहीं देखी कि जब रूह को मौत नहीं तो अल्लाह कैसे कहता है अल्लाहु यतवफ़ल अनफुस? फिर अल्लाह क्या कहता है? वल्लती लम तमुत फी मनामिहा। फिर आगे फरमाता है फयुमसिकुल्लती क़ज़ा अलैहल मौत, जिन रूहों पे मौत का फैसला हो गया उनको रोक लेता है, और जिनका फैसला नहीं हुआ मौत का उनको वापस कर देता है। ये बात गौर से सुने, कभी आपको जुमे के वक्त भी कोई आपसे पूछ सकता है, और यूरोप के रहने वालों आप भी तवज्जो से सुनो। शाह साहब रहमतुल्लाह अलैह फरमाते हैं अगर कोई शख्स ये पूछे कि रूहों को तो मौत ही नहीं, तो ये कहाँ तुम मुसलमान मुफस्सिरीन ये तफसीर कर रहे हो कि ये आयत तवफ़ी इमाता के माना में है? तो हज़रत फरमाते हैं कि रूह की मौत यही है कि बदन से जुदा हो जाए, यानी अस्हाबे रूह का इमाता हो गया कि रूह उनसे आजाद हो गई। नहीं समझे बात को? जी। तो अल्लाह ने जो कहा यतवफ़ल अनफुस, अल्लाह अरवाह बशरिया को कब्जे में लेता है, यही उनके साहिबों का मौत है। तो फरमाते हैं कि हिया इमाततु अस्हाबिहा, अरवाह वालों को जब अरवाह उनसे निकल गई तो ये उन असहाब का मरना है। कल एक शख्स को मैंने ताज़ियत का खत लिखा, उनकी वालदा फौत हो गई। तो मैंने कहा कि देखो भाई, हम मुसलमान
हमारा ईमान है कि रूह को मौत नहीं, तो रूहें कहाँ जाती हैं? आला इल्लीयीन में, तो जिंदा ही है ना। लेकिन हम फिर बिल्कुल। क्यों अफसोस करते हैं? रूहें तो अच्छी जगह चली गई। हम इसलिए अफसोस करते हैं कि साहिब रूह की वो वफात है। वो किसकी मौत है? साहिब साहिब रूह की। रूह। तो रूह को अल्लाह ने रोक लिया, तो ये साहिब रूह की मौत है, ये साहिब रूह की वफात। देखो ये अहम मसला था, मेरे ज़हन में आ गया, मैंने आपको समझा दिया। आगे चलें। आगे मैंने ये नुक्ता लिखा कि जिन तीनों उमूर को अल्लाह ने ईसा के लिए जमा किया, आसान और ज़ाहरी हैं। तवफ़ी कब्ज़े कर लिया, और आगे राफ़ियों का रफ़ा फरमा दिया, मुताहिरों का तत्हीर फरमा दी। ये तो पहली तफसीर है। अब जिन लोगों ने किनाया लिया वो तीन माने किए, एक राफ़ियों का, ये किनाया रफ़ा से है, एक मुनीमों का, मुनीमों का मुतवफ़ीक ऐ राफ़ियों, मुनीमुक मुतवफ़ीक ऐ मुनीमुक, और तीसरी मुतवफ़ीक ऐ मुमीतुक। तो जिन तीनों ने ये किनाये से लिया, उन्होंने भी हजरत ईसा की नुज़ूल से पहले मौत का कौल नहीं किया। जी क्या ख्याल है? ट्रेंड हो गया आप? जी उस्ताद। तो ये एक चंद चीजें और मेरी सुन लें जो मैंने आखिर में अपनी किताब के खुलासा निकाला है, आपको कभी काम आएंगी। मैंने सोचा था कि ये भी मैं आज आपको बताऊंगा। अल्लाह तेरा करम है। आप इस किताब को तवज्जो से बेटा पढ़ना, और जामिया शरीफ वालों को अल्लाह जज़ाए खैर दे, हजरत मौलाना फजल रहीम साहब को, कि उन्होंने ये किताब छापी है। अल्लाह ताला की बारगाह में कबूल हो। और कल इंशाअल्लाह जब आखिरी हमारा दर्स होगा तो हजरत की दुआ भी होगी, याद रखें आप। अब इंशाअल्लाह। पूरी बहस का खुलासा सुने। ये मैं आपको नंबर वार पढ़ के सुनाने लगा हूँ। ये देखें, ये देखें, फिर बात को हम खत्म करते हैं। नंबर 1, कादियानियत तवफ़ी के कादियानी मफहूम को दुनिया में नशर कर रही है। ये सुन लें, मैंने अपने कानों से सुनने के बाद ये किताब लिखी है। उनका MTA अरबी, MTA एशियाई जुबान, MTA यूरोपियन जुबान। अरबी वाला 24 घंटे अरबी में बोलता है, और अल्हम्दुलिल्लाह कि उसके बहुत से एंकर, जब मैं उनके खिलाफ ये लिखता था, अभी आज वो मेरे साथी हैं। अल्हम्दुलिल्लाह अभी हमारे साथ आ गए वो, जो माहिर थे उनके, मगर उस वक्त भी वो माहिर थे दजल के। अब अल्हम्दुलिल्लाह वो रद्द के माहिर हैं, वो मेरे साथी हैं। सुभान अल्लाह। तो ये बात आपको याद रखना चाहिए कि वो अपने मीडिया के जरिए और सोशल मीडिया के जरिए, सैकड़ों उनके वेबसाइट हैं, वो वही बयान करते हैं। अब उसका रद्द किसने करना है? मैंने तो आप तक बात पहुंचा दी। ये नंबर वार खुलासा मैंने किया है। तो नंबर 1 क्या कि वो नशर करते हैं कौन सी तवफ़ी? इस्लामी तवफ़ी, कुरानी तवफ़ी या कादियानी तवफ़ी? बोलो। कादियानी तवफ़ी। शाबाश। नंबर 2, कुरानी करीम अरबी जुबान में है, इसके मुफरदात में आप उसके मदलूल में हक और हकीकत तक अगर पहुंचना चाहते हैं तो हमें हर लफ्ज के अरबी वदा का ख्याल रखना चाहिए। अब आप देखें, अभी मैंने आपसे पूछा कि तवफ़ी खास है कि आम है, लेकिन आपने वदा का ख्याल ना रखते हो कहा है आम है। ये गलत जवाब है, तवफ़ी भी खास ही है। अच्छा अभी देखें, यही मैं आपको बता दूं, एक लड़का मुझे कहता है या मैं आपको कहता हूं कि आज हम तवफ़ियात में मुकाबला करेंगे, मुवाजना करेंगे, कंपैरेटिव स्टडी करेंगे, तो यहाँ पे मैंने लफ्ज कौन सा बोला? तवफ़ियात। तो ये आम है। लो जी, आज आपको मैंने उसूल फ़िक़्ह का भी मसला समझा दिया। चलें आगे। तीसरी बात, कुरानी मुकाबलात अगर हम देखें तो हय्युन इसका मुकाबल मय्यतुन है, इसका मुकाबल तवफ़ी नहीं। जी। मुहयी
اس کا مقابل ممیت ہے، ممید سے، موت اس کا مقابل توفی نہیں حیات ہے، حیات، خلق الموت والحیات۔ یہ سمجھ لیں کہ یہ آپ کو میں ایٹم سکھا رہا ہوں، بس ان کو یاد رکھنا ہے بیٹا۔ نمبر 4، توفی عیسوی خصوصی نعمت ربانی ہے اللہ کے اس بندے پر جس کا نام عیسیٰ ابن مریم تھا۔ اب بتاؤ ان کی موت نعمت خصوصی ان کی ہو سکتی ہے؟ نہیں۔ نمبر 5، توفی عیسیٰ جب خاصہ ہے عیسیٰ علیہ السلام کا تو جس معنی میں خصوصیت نہیں وہ توفی عیسیٰ کا معنی نہیں ہو نہیں سکتا۔ ہو سکتا۔ نمبر 6، توفی اور اس کے جملہ مشتقات کا معنی صرف بتمام قبضہ میں کر لینا یا بتمام قبضے میں دے دینا، اور کوئی اس کا معنی نہیں۔ بس سمجھ لیں، وفا پورا دے دیا، توفا پورا لے لیا، وفا پورا کر دیا، اوفا پورا کر دیا۔ دیکھ لیں آپ، مارنے کا لفظ آیا کہیں؟ نہیں۔ قرآن نے عمومی بشر کی توفی کو 2 معنوں میں بیان کیا ہے، ایک اماتہ مارنا اور دوسرا انامہ سلانا۔ بس قرآن نے عیسیٰ علیہ السلام کی توفی کو نعمت خاصہ ہونے کا اعتراف خود کیا ہے، اظہار بھی کیا ہے، لہٰذا وہ نہ مارنا توفی ہو سکتی ہے اور نہ ہی ایسا لفظ کہ جو ان کی موت پہ دلالت کرے۔ لہٰذا قادیانیت کا یہ موقف غلط سراسر ہے کہ توفی سے وہ عیسیٰ کی موت کو ثابت کرے۔ کیا خیال ہے، ہمیں حق حاصل ہے کہ نہیں اب اتنی بحث کے بعد؟ بالکل حق حاصل ہے۔ اس لیے ہم، یہ آخر میں میری کتاب کی آخری سطر ہے، قادیانیت کو ہم انتہائی اخلاص کے ساتھ دعوت فکر و تأمل دیتے ہیں، اور ہم ان کے خیر خواہ ہیں اور ہم ان کے دشمن نہیں۔ میں مفتی شفیع والی بات کہتا ہوں، واللہ باللہ تاللہ اے قادیانیوں میں تمہارا خیر خواہ۔ یہ مفتی شفیع صاحب نے اپنی کتاب جو لکھی ہے اس کے آخر میں حضرت کے الفاظ ہیں۔ میرا بڑا دل چاہتا تھا کہ میں قادیانیوں کو یہ دعوت دوں، تو جب حضرت مفتی صاحب کے الفاظ میں نے دیکھے، حضرت کی جو کتاب ہے نا ختم نبوت پہ 3 جلدوں میں میرے پاس ہے، وہ اس کے آخر میں یہ ہے، تو میں اپنے اکابر کا غلام ہوں۔ میں اس لیے کہتا ہوں دنیا کے قادیانوں ہم تمہارے دشمن نہیں، تم ایسے ہی بدنام کر رہے ہو علماء کو، ایسے ہی بدنام کر رہے ہو مسلمانوں کو اور خصوصاً پاکستان کو۔ واللہ باللہ تاللہ ہم تمہارے دشمن نہیں، مگر ہم خیر خواہ بھی ہیں، کیونکہ ہر انسان کو صرف اور صرف حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا کلمہ پڑھنے سے ہی نجات ملے گی، اور ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم رحمت للعالمین ہیں، ان کی خواہش یہ ہے کہ ایک بھی اللہ کا بندہ دوزخ میں نہ جائے۔ تو غلط عقیدے والا جنت میں نہیں جا سکتا، اس لیے ہم آپ کے خیر خواہ ہیں۔ اور آخر میں ہم انہیں یہ کہتے ہیں کہ وہ اپنے بڑوں کی اندھی تقلید سے بچیں، وہ قرآن و سنت اور علماء حق اور مسلمان کا سبیل المومنین جسے کہا گیا ہے اسے اختیار کریں، اور وہ اس حق کو توفی کے باب میں اختیار کر کے رحمت للعالمین کی امت اور مسلمان جو امت مسلمہ ہے اس کے دھارے میں آ جائیں۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔